جلال نے کائنات کی تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کے ایسے گروہ ہیں جو اللہ عز و جل کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کرنے کا عمل کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے برعکس اللہ کے وہ نافرمان بندے بھی ہیں جو اللہ عز و جل کی شریعت، اس کے احکام کو نافذ کرنے میں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل جنہیں دین اسلام کی تعلیم کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ عز و جل جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ بہت سے بزرگ اولیاء کرام اس دنیا فانی میں اللہ عز و جل نے بھیجے، اس دنیا کے اندر ان کی تشریف آوری ہوئی، اس دنیا کے اندر وہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ عز و جل کے دین کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو دین اسلام کے اندر داخل کیا۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ انہی بزرگوں میں سے ایک نام خواجہ معین الدین اجمیری کا نام ہے۔ آپ بچپن میں ہی تھے کہ آپ کے والد وفات پا گئے اور آپ کو وراثت کے اندر ایک باغ ملا۔ اس باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس باغ کے اندر ایک بزرگ آئے، حضرت معین الدین چشتی نے انہیں تناول کرنے کے لیے پھل دیے، انہیں کھانا کھلایا۔ انہوں نے اپنا جھوٹا دیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو۔ جب انہوں نے ان بزرگوں کا، ابراہیم جن کا نام ہے، ان کا جھوٹا تناول کیا، کھایا، تو آپ کے جو دل ہے اس کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے اور آپ حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے پیر و مرشد کی آپ نے 20 سال خدمت کی، ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد آپ سفر کرتے کرتے آپ کئی ممالک کا آپ نے سفر کیا، لاہور میں بھی تشریف لایا، حضور دادا علی حجویری کے قدموں کے اندر اب کچھ عرصہ گزارا۔ اس کے بعد اجمیر شریف میں تشریف لے گئے۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے اجمیر، وہاں پر آپ بس گئے اور وہیں پر آپ نے وفات کی۔ آپ نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ نے ہمیشہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان بزرگوں نے اللہ عز و جل کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کی جو تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی زندگی کس طرح گزری، کتنی مشکلات انہوں نے خود برداشت کی اور لوگوں تک انہوں نے دین اسلام کو پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اسی محبت کے اندر انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک علاقے کے اندر گئے، وہاں پر آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک نوجوان آیا باہر کے علاقے سے، اس علاقے کا رہنے والا تھا لیکن باہر سے آیا اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، عیسائی تھا۔ اب وہ جب گزرتا اس خیمے کے پاس سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ رو رہے ہوتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، اپنی والدہ سے کہا کہ اس طرح اس خیمے کے اندر ایک بزرگ ہے جو روتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس بچے کے ذہن کے اندر یہ تھا، انسان کو جب غم پہنچتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسی غم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آیا، حضور خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں آیا، ان سے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جو عشق تھا، محبت تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ بیان کی۔ اب بچے نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کی محبت میں بھی روتا ہے؟ جب کسی سے کوئی الفت ہو جائے، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو انسان اس محبت میں بھی روتا ہے۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ 3 دن گزارو۔ اب جو لڑکا تھا وہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کی بات ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ 3 دن تم نے میرے ساتھ رہنا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں مسلمان ہونا۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ تم نے صبح کا کھانا کھانا اور رات کا کھانا کھانا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لوں پھر آؤں۔ اب وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ کو تمہارا واقعہ بتایا۔ والدہ نے کہا بیٹا میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، جو ان سے بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، منع کرنے کے باوجود بھی تم اس بات پر عمل کرتے ہو، تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم جاؤ مسلمان ہو جاؤ بزرگوں کے پاس۔
اب خواجہ معین الدین چشتی کے پاس وہ بچہ آ گیا اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ تھا. کچھ وقت گزرا تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں 3 دن کی رخصت ہے, چھٹی ہے, تم نے 3 دن میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب گھر گیا جہاں پر وہ 2-3 روٹیاں کھانے والا بندہ تھا, اس کی والدہ نے اس کو کھانا دیا, اسے بھوک نہ لگی, ایک لقمہ اس کے حلق سے نہ اترا. اس کے بعد جب رات ہوئی تو تمام لوگ سو گئے, لیکن اسے نیند نہ آئی, وہ چھت پر چڑھا اور چہل قدمی کر رہا ہے. اب جب بچے کو سکون نہ ہو تو ماں کو سکون کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ اب ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, نہ تم نے کھانا کھایا, نہ تمہیں سکون ہے, نہ تمہارے پاس آرام ہے. بچے نے کہا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو میرے اندر کمی ہے, جس کی وجہ سے نہ تو میں کھانا کھا رہا ہوں, نہ مجھے آرام و سکون حاصل ہو رہا ہے. اب ماں تھی اور کہا آپ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. تو اس بچے نے کہا بزرگوں نے تو روکا 3 دن تک تم نے میرے سے ملاقات نہیں کرنی, اگر میں نے ملاقات نہ کی ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں, مر جاؤں. والدہ گئی حضور خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کہ اس طرح معاملہ ہے, آپ انہیں اپنی زیارت کرنے کی اجازت دے دیں. حضور خواجہ معین الدین چشتی نے والدہ کی بات مانتے ہوئے اجازت دے دی. بچہ آیا, حضور خواجہ معین الدین چشتی پڑھا رہے تھے سبق, شاگرد بیٹھے ہیں, آپ اپنے سبق پڑھانے کے اندر مشغول ہیں, وہ آگے ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا. خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کرتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا, اور جب دیکھا تو وہ اور مزید رونا شروع ہو گیا. اپنے پاس بلایا اور پوچھا بیٹا کیا تم نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا بھوک ہی نہیں لگی, نیند ہی نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا جس طرح تم نے کھانا نہیں کھایا, تمہیں آرام نہیں آیا, جب تم مجھ سے جدا ہوئے نہ تو میں نے کھانا کھایا نہ مجھے آرام و سکون آیا. جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, دونوں فریقین کی طرف سے ہوتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم مجھ سے محبت کرو, میری اتباع کرو. اللہ عز و جل تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انسان محبت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز, جب انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لیا, اس دعوے کے بعد اب کوئی بھی چیز کی اس کے سامنے قیمت نہیں ہے. اب جو بھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قیمت اس کے سامنے نہیں ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کامل ترین شخص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہم جستجو نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جاری رکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس پہنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پینا کیسے تناول کرتے تھے, کس طرح کھانا تناول کرتے, کس طرح پانی پیتے, اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں. سب سے پہلے تو ہم فرائض کا اہتمام کریں, اس کے بعد سنت کی پابندی کریں. حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں خواجہ اجل شرازی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا, مغرب کا وقت ہوا. اب مغرب کے وقت میں آپ نے دوبارہ تازہ وضو کیا اور جلدی جلدی میں آپ نے انگلیوں کا خلاف کرنا چھوڑ دیا. اب جو خلا ہے یہ سنت مبارکہ, آپ نے پورا وضو کیا اور آواز آئی کہ تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. اب جب یہ ندا آئی اس کے بعد آپ ہمیشہ روتے رہے, غمگین رہے. غمگین ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب کل بروز قیامت جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کس منہ سے پیش ہوں گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. اور خواجہ معین الدین چشتی آپ کی جو تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جو سب سے پہلے انسان کے جو سوالات ہیں, جو مراحل ہیں, وہ 3 طریقے ہیں. نمبر 1 تو ایمانیات کے بارے میں پوچھا جائے گا, رب ذوالجلال کی جو وحدانیت ہے اس پر انسان کا کیا عقیدہ تھا, اس نے کس طرح عمل کیا. اس کے بعد اگر اس سوال کے جواب کے اندر وہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک, اگر وہ یہاں سے فیل ہو گیا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا. دوسرا مرحلہ آئے گا اس کے فرائض کا, اس کے واجبات کا. اگر واجبات کے اندر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک, اگر اس مرحلے کے اندر وہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اور تیسرا مرحلہ آئے گا سنت کا. سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے؟ اور جب وہ عمل نہیں کرتا ہوگا تو اسے کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو وہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کرے گا؟ اور بزرگوں نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے, پہلے اللہ عز و جل کی وحدانیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ, یہ سب کچھ ہمیں سکھایا. اس کے بعد آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ یہ ہمیں سکھایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی بڑھ چڑھ کر محبت کرنی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, بادشاہ تھا سبز وار کا, جو ایران کا علاقہ ہے, اور اس شخص کو یہ تھا اتنا غصہ کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو شخص اپنا نام رکھتا تھا وہ اس سے بغض رکھتا تھا, اس سے دشمنی رکھتا تھا اس شخص سے. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب ایران کے علاقے میں آئے, اس سبزوار کے علاقے میں پہنچے, اس نے اپنے شہر کے قریب ایک باغ بنوا رکھا تھا. اس باغ کے اندر اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کی نعمتیں جمع کی, اور خوب جب اس باغ کے اندر جاتا تو خوب عیاشی کیا کرتا تھا. خواجہ معین الدین چشتی آپ اس باغ کے اندر پہنچے تو آپ نے وضو کیا, نوافل ادا کیے. اسی دور میں, اسی وقت میں جس دن خواجہ معین الدین اجمیری آپ وہاں اس باغ کے اندر تشریف فرما دیں, وہ بادشاہ بھی آ گئے. لوگوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ خراب ہو جائے گا, لڑائی کی نوبت ہے, تو آپ باغ سے باہر تشریف لے لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں. جیسے ہی وہ جو سبزوار کا جو بادشاہ تھا, نام تھا اس کا یادگار محمد, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان سے وہ بغض رکھتا تھا. اب جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا, آپ کی زیارت کی, آپ کا نورانی چہرہ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آئی آپ نے فرمایا کیا تم نے توبہ کر لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے توبہ کر لی. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا جو تمہارا عقیدہ تھا, یعنی تم حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بغض رکھتے تھے, کیا تم نے وہ عقیدہ بھی درست کر لیا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے اس سے بھی عقیدے کو بھی اپنا درست کر لیا. ہمیں جو بزرگوں نے تعلیمات دی ہے, جو ہمیں سکھایا ہے, وہ یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں تمام کے تمام جنتی ہیں. اگر کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی شخص بھی بغض رکھتا ہے, اپنی زبان دراز کرتا ہے, نہ تو اس دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی کامیابی ہے, نہ ہی آخرت کے اندر کوئی کامیابی ہے. وہ گمراہ ہے, لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے, خود بھی وہ گمراہ ہے. دونوں گروہ گمراہ ہیں. جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان کو بلند کرے اور اہل بیت کی زبان, اہل بیت کی شان کے اندر زبان دراز کرے, یہ گروہ بھی. اور اس کے برعکس جو اہل بیت کی شان کو بلند کرے اور اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان کے اندر گستاخی کرے, دونوں گروہ گمراہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے دونوں گروہوں سے اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے. ایک تاجر تھا جو اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کی تعلیمات خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں, جس طرح رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا قرب عطا کیا ہے, اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف و عمل رہتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین اسلام کی تعلیمات کے احکام کے مطابق ہوتا ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی آپ کے ایک مرید ہیں شیخ علی, انہوں نے کسی تاجر سے قرض لیا اور قرض ادا نہ کر سکے. ایک مہلت متعین ہو جاتی ہے, اس وقت پر وہ مقرر ادا کرنے کی نیت تھی, لیکن اتنے اسباب نہیں تھے کہ اس قرض کو ادا کر سکے, واپس کر سکے. اب وہ اسی دربار کے اندر, خواجہ معین الدین چشتی کے دربار لگا ہے, لوگ پڑھا رہے بیٹھے ہیں, تو اس نے آ کے تقاضا شروع کر دیا اور شیخ علی کو برا بلا کہا, رسوا کیا. لوگوں کے درمیان ان سے تقاضا کر رہے ہیں اور کہا کہ میں آج ہی پیسے لے کر جاؤں گا, تو میرا قرض آج ہی دو. تو جب یہ خواجہ معین الدین چشتی آپ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے, آپ اس تاجر کے پاس آئے اور کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا اس طرح انہوں نے میرے سے قرض لیا کہ میرا قرض واپس نہیں کرنا. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ میں ان کا مال واپس کر سکوں, یہ مجھے مہلت دے دے تو میں ان کا مال واپس کر دوں گا. آپ نے بھی سفارش کی, لیکن اس تاجر نے یہ بات نہ مانی. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی بارگاہ میں بھی اس نے گستاخی کی, برا بھلا کہا, اور آپ نے فرمایا کتنا مال, چادر بچھائی, ایک رومال بچھایا, کپڑا بچھایا اور اپنی جیب سے سکے نکالنا شروع کر دیے. اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو بے شمار خزانے عطا فرماتا ہے. جیسے ہی ہاتھ میں جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے جا رہے ہیں, وہ سکے زمین پر پھینکتے جا رہے ہیں. اور تاجر کو کہا جتنا تمہارا مال ہے اتنا تم مال اٹھا دو, جتنا تمہارے پیسے تھے اتنے پیسے گنتی کر کے اٹھا لو.
اب وہ تاجر نے جب اتنا مال دیکھا جتنا اس نے قرض واپس لینا تھا اس قرض سے بھی زیادہ اس کے سامنے پیسے پڑے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اس کی طرف توجہ نہیں ہے, جتنا قرض لینا تھا اتنا قرض لیا, اپنے پیسے بھی لے لیے اور اضافی بھی جیب میں ڈال لیا اور چلا گیا. اور خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے جو مرید تھے شیخ علی ان سے کہا جو توقع ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے. انسان سے کوئی توقع نہ کرے. جس طرح ان کو یہ توقع تھی کہ مجھے مہلت دے دے, تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو انسان سے توقع نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور توقع ہونا چاہیے کہ جو بھی میری مدد کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے. کچھ عرصہ گزرا, تاجر دوبارہ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں آیا. اب اس کا ایک ہاتھ شل ہو چکا تھا, یعنی مفلوج ہو گیا تھا, اب اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا. اب دربار میں آیا, حاضر تھا, نادم تھا, شرمندہ تھا اور کہا کہ میں نے آپ سے جو قرض تھا اس قرض سے زیادہ اضافی پیسے میں نے لے لیے اور اللہ عز و جل نے مجھے یہ سزا دی کہ میرا ایک ہاتھ شل ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے تمہارا ہاتھ شل نہیں ہوا بلکہ جو اللہ کے بندے کی تم نے توہین کی تھی, اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا, اپنا ہاتھ تم نے اس کے گریبان کی طرف بڑھایا تھا, اسی ہاتھ کو گریبان کی طرف بڑھانے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے تمہارے اس ہاتھ کو شل کر دیا, مفلوج کر دیا کہ ہاتھ نکالا ہو گیا. اب اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور علماء کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ سے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کے کہو کہ وہ تمہیں معاف کر دیں. اب شیخ علی کے پاس آئے, آپ بازار میں تھے, اور کہا اور یہ بھی ساتھ نصیحت کی جس طرح تم نے لوگوں کے درمیان انہیں رسوا کیا تھا, ذلیل کیا تھا, برا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا, اسی طرح بڑے مجمع میں ان سے تم معافی مانگو. جب تم ان سے معافی مانگو گے تو رب ذوالجلال تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم کسی کی تذلیل کرتے ہیں, کوئی توہین کرتے ہیں, جس طرح ہم نے بڑے مجمع میں کسی کو توہین کی تھی تو معافی مانگنے کا بھی حق یہی ہے کہ ہم اس بڑے مجمع میں اس شخص سے معافی مانگیں. ہم جس طرح اس کی توہین کر رہے ہیں اسی طرح اس کی معافی کا بھی انتظام کریں, پھر رب ذوالجلال ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے گا. اب وہ جو تاجر تھا وہ گیا بازار کے اندر اور شیخ علی سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں. شیخ علی نے کہا کہ تم شاید کیا ذہن لے کر آئے ہو, تمہارے ذہن کے اندر کیا ہے, تمہاری سوچ کیا ہے, تمہاری نیت کیا ہے کہ تم ایک تاجر ہو, ذمہ دار ہو, میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا اس میں سلوک کروں گا؟ ہرگز نہیں, میں اس کا غلام ہوں, میں خواجہ غریب نواز کا غلام ہوں جن کی یہ تعلیمات ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ درگزر کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا ہمیں کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں میں معاف کرتا ہوں. جب انسان کسی کو معاف کرے تو دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے. اور آپ نے ہمیشہ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا. ضرورت ہمیں اس وقت یہ ہے کہ ہم جو ہمارے اولیاء کرام ہیں, جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جنہوں نے ہمارے تک دین پھیلایا, ہمارے تک پہنچایا دین, اس خطے کے اندر ہمیں دین ہمارے تک پہنچا ہے یہ بزرگان دین کی وجہ سے پہنچا ہے. انہوں نے اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور وہیں پر قیام پذیر ہو گئے. آج ہم ان کی تعلیمات پر عمل دور کی بات ہے, ہمیں ان کی سیرت کا نہیں پتا, کیا کیا ان کا کردار تھا, کیا تعلیمات تھی. آج جس شخص نے ہمیں جس طرف چلا دیا ہم اسی طرف لگ جاتے ہیں. ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, ہم پڑھیں تو صحیح کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. لوگوں نے ان کی تعلیمات کے اندر خرافات کو شامل کر دیا. آپ ان کے مزارات پر دیکھتے ہیں, کسی بھی بزرگ کے مزار پر ایسے ہی خرافات دیکھتے ہیں جو دین اسلام کے احکام کے مخالف ہیں. انہوں نے اس تعلیمات کا حکم نہیں دیا بلکہ بزرگوں نے تو دین اسلام کے احکام کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے. تو ہم نے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, نہ کہ ہم نے ان لوگوں کے رواج, اس رسم و رواج کو اپنانا جو آج مزاروں کے اوپر کیا جا رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے ہم بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں. رب ذوالجلال سے دعا ہم سب کو بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے رب ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے. وہ مالک شہر